بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى الصابرین۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ۔ موسیٰ اسے بھول گیا۔ یہ اس واقعے کی طرف بات ہو رہی ہے کہ جس میں اسرائیل شرک میں مبتلا ہوئے تھے، اور جس کا ذکر پیچھے اس طرح شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی کہ آپ قوم کو چھوڑ کر آگے آئے ہیں، آج پیچھے قوم گمراہ ہو گئی ہے، اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور سامری نے انہیں گمراہ کیا۔ اب اس گمراہی کی تفصیل جو ہے وہ یہاں پر سامنے آتی ہے کہ معاملہ کس طرح سے سامنے آتا ہے، حقوق پذیر ہوا۔ تو اس میں جی بات کہتے ہیں لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے استفسار پر اپنی داد بیان کی ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے خود سے کوئی کام کر لیا ہے، بلکہ واقعات حالات کچھ ایسے بنے کہ ہم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اسے تسلیم کیا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا اس مقام پر۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، نہیں حالات ایسے بنے۔ اور پھر اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ اس حوالے سے یہ جو بات ہے، یعنی لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے، ان کو پھینک دیا، اس پر متعدد باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو عام سی بات تو یہ ہے کہ جس میں اسے ظاہری الفاظ کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے مردوں نے اور عورتوں نے مصر کی رسموں کے مطابق بھاری بھاری زیورات پہن رکھے ہیں، یعنی یہ اب بھی دیکھیں گے آپ بعض قوموں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ بڑے زیورات پہنتے ہیں، یعنی ابھی کچھ عورتیں آپ دیکھیں یہاں تک چوڑیاں پہنے ہیں، اور اس طریقے سے آپ یہ اولڈ قسم کی جو خواتین جو قوم ہے اس میں کے پاس رواج ہے، یا اور بھی اس میں مردوں کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بتایا کہ یہ ایک تو یہ کہ جو ہم نے بھاری بھرکم بوجھ اٹھا رکھا تھا، اس سے ہم پریشان ہو گئے تھے، سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں راستے میں، تو پھر اس میں یہ طے کیا گیا کہ اس بوجھ کو اتار دیا جائے، اور باقی سامان کے ساتھ اس کو بھی جو ہے جانوروں کے ذریعے سے جو ڈھو کر لے جا رہے تھے انہیں بھی اسی طرح سے ڈھویا جائے، اور تاکہ لوگ آسانی محسوس کریں۔ تو ایک عام بات تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ کام کرنے کی بات ہوئی۔ دوسری بات اس حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ یہ یعنی بنی اسرائیل کی روایات سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے چلتے ہوئے جب ان سے بات ہو گئی تھی کہ تمہیں کل نکلنا ہے اور یہاں سے اب ہجرت کی بات ہے، تو انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے اور اپنے محلے والوں سے، یعنی مصر کے جو لوگ تھے ان سے ان کے زیورات اور ان کی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ عاریتاً مانگ لی، اور یہ جو کام انہوں نے کیا تو اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات جو بیان کرتی ہوئی ہے کہ یہ کام اللہ کے حکم پر ہوا اور رسول سے کے ذریعے ان لوگوں کو بتایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ وہ یہ کام کریں کہ چلتے چلتے سب سے جو ہے یہ سارا مال دولت ان کا ان سے اس طرح سے ہتھیا لیا جائے کہ ان سے عاریتاً مانگا جائے کہ ہمیں عاریتاً دے دیا جائے، اور پھر ان سے لے کے چل پڑا جائے۔ یعنی یہ ان کا تھا، یہ طریقہ جو ہے انہیں سجایا گیا، بتایا گیا، لہٰذا انہوں نے سب سے مانگا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی روایات کے اندر جو ہے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو، مصریوں کے دل کو ان کے لیے نرم کر دیا کہ ان کے مانگنے سے انہوں نے دے بھی دیا۔ اس طرح کی روایت انہوں نے بیان کی، تو گویا یہ لوٹ کا مال تھا دوسرے معنوں میں اس اعتبار سے۔ اب اس پر بہت ساری باتیں جن لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا تو اس پر آتے ہیں کہ یہ بات جو ہے
یہ مال غنیمت تو نہیں بنتا ہے، مال غنیمت تو لڑکے لیا جاتا ہے، مال پہ جو ہے معاہدے کی صورت میں ہوتا ہے، رضامندی سے ہوتا ہے، یہ تو اس طریقے سے لیا گیا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو اسی کو بنیاد بنا کر یہ بات آگے چلتی ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ اس طرح سے لیا گیا ہے تو ہارون علیہ السلام جو ان کے درمیان انہوں نے کہا تو کام غلط ہوا ہے، لہٰذا اسے لا کر جمع کیا جائے، پھر بعد میں اس کا فیصلہ وہ کیا کیا جائے گا۔ تو یہ ان کی روایات سے بات آتی ہے، اور اگر ویسے ظاہری الفاظ سے دیکھیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ تھک گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے بھی ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ تو جمع کرنے کے معاملے میں یہ بات اس طرح سے جمع کی جا رہی ہے، کڑے میں لا کے پھینکنے کی بعد نے اس کو پھینک دیا اور پھر اس کے اندر سے نکالا، یہ بچڑا نکل آیا، اس کا مطلب ہے کہ اسے گلایا جا رہا تھا، یعنی اسے جو ہے جمع کر کے طے یہ ہوا کہ جو ہر ایک کا سونا جتنا ہے، چاندی جتنی ہے، یہ لکھ لیا جائے، سب کو جو ہے اس طرح سے گلا کر اور سلاخوں کی شکل میں یا اس طرح سے اکٹھا کر لیا جائے کہ جس کو لے کر چلنا آسان ہو، اور جب کبھی تقسیم کا وقت آئے تو ہر ایک کی جو مقدار اس کے مطابق اس کا سونا اس کو دے دیا جائے، اس کا مال ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ کام کیا جا رہا تھا، تو اسی میں سامری نے ملا کر کچھ ڈالا، اور ڈال کر جو ہے پھر اس کے نتیجے میں اس نے یہ کام ہوا کہ ایک بچڑے کی صورت میں، یعنی بجائے اس کے سراغے اور جو چیز ڈالنا تھا ایک بچڑا جو ہے اس کے اندر سے نکل آیا، یہ معاملہ ہوا۔ تو اس کے اندر بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کام جو کچھ کیا گیا اس کی کیا نوعیت ہے، کس طرح سے ایسا ہو گیا۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ سامنے اس جہاں قرآن بھی کوئی بات واضح بیان نہ کر رہا ہو اور احادیث بھی اس کی طرف رہنمائی نہ کر رہی ہو، تو جو چیزیں ظاہری الفاظ سے سامنے آتی ہیں انہیں سمجھا جائے گا، یا کچھ اور روایات کہیں سے مل جائے تو انہیں ملا کر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بظاہر بات ہے تو قرآن کے خلاف بھی نہ جائے، اور اس اعتبار سے کہیے کہ اس کے الفاظ کا ساتھ بھی دے وہ، تو اس میں یہ بات محسوس ہوتی ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو اس طرح سے لکھا کہ یہ کام سامری کے سپرد کیا گیا، کام اس کے سپرد کیا گیا، اور اس نے کوئی ایسا کام کیا، اس ترکیب سے اس نے یہ کام کیا کہ بجائے اس کے کہ سلاخے اس نے جو ہے ایک بچڑے کی صورت میں بنا کر نکال لایا، یعنی یہ کام اس نے کیا۔ تو اب جو یہ بچڑا نکلا ہے بن کر، تو اس کے اندر جو ایک خاصیت ہے وہ یہ کہ اس میں بیل کی سی آواز نکلتی ہے، بس یہ اس کی خاصیت ہے۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو آج تو بے شمار چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں کہ آپ بولیں وہی بات آپ کو پلٹ کر ملے، اور جانے کیا کیا چیزیں جو سامنے آتی ہیں، 50 ایک ہی چیز میں 50 قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، یعنی کھلونے جو بچوں کے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو غرض یہ کہ کوئی تکنیک اس نے ایسی استعمال کی، اس کے نتیجے میں اس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی ہے، بس یہ اس کی کارکردگی ہے، یہ کارگزاری ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے کہ صرف اتنا سا معاملہ ہے کہ اس نے بچڑا بنا کے نکال لایا اور اسے بیل کی سی آواز نکلتی ہے، بس اس کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہہ دیا یہی ہے ہمارا الہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی گائے پرستی کا مرض ہے جو ان کو لگا ہوا تھا، جو کچھ مصر سے لے کر چلے تھے اسی کے اثرات اور نتائج ہیں جو ان کی زندگی میں بار بار نظر آتے ہیں۔ اور قرآن میں بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نکلے تھے، یعنی جب جیسے ہی دریا پار کیا ہے اور پار کرنے کے بعد آگے بڑھے، ان کے سامنے فرعون غرق ہوا ہے، سب کام ہو گیا ہے، اور جب آگے نکلے تو ایک بت خانے کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا جہاں کچھ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اسی میں لگے ہوئے تھے پوجا پاٹ میں، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنا دو جسے ہم یعنی ظاہری طور پر اس کو جو ہے بنا لیں اپنے لیے مرکز، اور پھر اس کے حساب سے جو عبادت کیا کریں، یعنی اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے سخت نے پھٹکارا ہے اور کہا کہ کیسی باتیں تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے سب کچھ کیا اور تم اس طرح کی بات کرتے ہو۔ تو غرض یہ کہ یہ ان کے اندر یہ چیز موجود تھی، اور جب عقیدے کی پختگی نہ ہو، درستی نہ ہو، اور اس کے اندر کچھ خرابیاں موجود ہوں تو وہ اپنے اظہار کے مختلف طریقے نکال لاتی ہیں، مختلف طریقے نکال لاتی ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، اور موسیٰ اسے بھول گیا فنسی، یعنی موسیٰ کو یہ اسے یاد نہ رہا کہ یہ ہے اصل، اور وہ کہیں اور چلا گیا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جیسے پیچھے بات کی نا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا، یعنی کوئی ایسی چیز جو عام طور پر آدمی کے لیے انوکھی ہو، انوکھی جسے کہیے، یعنی انوکھی ہے، فوق الفطری قسم کی چیز ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ چیز ایسی رہی کیا ایک بچڑے کا نکل آنا اور اس کے اندر سے بیل کی آواز نکلنا، ٹھیک ہے ایک انوکھی بات تو ہو گئی، ایک ایسی بات تو ہو گئی کہ جو عام حالات میں نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا یہ بات اس لائق ہے، کیا اس کے بنیاد پر اسے الہ بنا لیا جائے؟
الہ کسے کہتے ہیں، یعنی الہ کی حیثیت کیا ہے، الہ کی شخصیت کیا ہے، اس کی ہستی کیا ہے، یہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے بس صرف اتنا دیکھ کر کہ ہاں ایسا ہوا ہے اور اسے الہ بنا لیا۔ تو یہ جو انسان کی کہیے کہ شرک میں مبتلا ہو جانے والی کیفیت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بس ایسی کسی چیز کو دیکھ کر جو ان کے اندر کی کیفیت ہے، جو ان کے اندر کی رغبت ہے، وہ اس طرح اظہار کرتی ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کے ساتھ صحیح تعلق قائم نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے ایسی چیزیں جو ہیں وہ ذریعہ بن جاتی ہیں کہ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور کو کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ذرا ذرا سی چیزوں پر جو ہے کہیے کسی کو وہ مقام دینے لگتا ہے، وہ حیثیت ان کی تسلیم کرنے لگتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں آج بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، ایسے شعبے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، یا شاید یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ شاید یہ لوگوں کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، شعبہ بازی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، ورنہ اگر تھوڑا سا غور کریں، سوچیں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، ہم سے اپنے مفادات چاہتے ہیں، جو سارے قسمتیں بنانے بگاڑنے والے انہیں کسی سے کیسے کوئی چیز چاہیے ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود ہی دینے، جیسے الہ جو ہے، اللہ جو ہے سب کو دینے والا ہے، وہ کسی سے لیتا نہیں۔ اس نے کہا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ روزی دیتا ہے لیتا نہیں ہے، یعنی اللہ کی شان ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہ ان کے نفع و نقصان کچھ اختیار نہیں رکھتا تھا اور نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا تھا، یعنی نہ ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ ہارون علیہ السلام یعنی جو ان کے ساتھ نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا تھا اور ان کی خلافت کا فریضہ انجام دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو تم اس وجہ سے یعنی اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، یعنی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ یعنی ہارون علیہ السلام نے انہیں یہ بات بتائی جتائی کہ یہ تمہارا جو کام تم کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو، تمہارا الہ تو وہی اللہ ہے رحمان، اور تم میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ انہوں نے اس سے کہا، لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، مگر انہوں نے اسے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے، یعنی تمہاری کوئی بات نہیں مانتے، تمہاری کوئی حیثیت تسلیم نہیں کرتے، اور بس یہ اب تو یہی کام کریں گے جب تک موسیٰ نہ آئے، یعنی اب ہم اسی میں لگے رہیں گے۔ یہ قوم کا جواب تھا۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری۔ موسیٰ علیہ السلام اب ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے، نہیں تو قوم کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں، یہ بات تو آپ کے سامنے ہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، لیکن منظم میں نبوت کے اعتبار سے وہ ان کے ماتحت ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں بات بتائی تھی، جو حکم دے کر گیا تھا اور جو تم سے تاکید کی تھی اس کے مطابق تم نے کام کرنا تھا، تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے جو ہے ان کو اس کام پر یعنی کام ہونے دیا اور ان کو تم نے منع نہیں کیا، اس سے روکا نہیں، یعنی اس کام کے آگے جو ہے رکاوٹ نہیں ڈالی؟ تو یہ بات جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یا پھر افعصیت امری، تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، یعنی جو کچھ میں نے کہا تھا پر تم نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ بات جو ہے ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ یہ بات اس میں ہارون علیہ السلام کے جواب کے طور پر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے گویا کہیے کہ اگر ان الفاظ کو صرف انہی الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ قوم کو افتراق سے انتشار سے بچانے کے لیے
یعنی انہیں پھوٹ جو پڑ جاتی، اس کے نتیجے میں اگر وہ زیادہ آگے بڑھتے اور کوئی اقدام کر ڈالتے ان لوگوں کے خلاف تو پھوٹ پڑتی. تو اس سے انہوں نے جو ہے بچنے کے لیے اس کام کو ہونے دیا. یعنی یہ بظاہر الفاظی بات آتی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر کیا بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی اگر اس کو سورہ اعراف کی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جب وہاں اس واقعے کو نقل کیا ہے تو وہاں پر وہ کیا بات کہتے ہیں. اچھا اسی جگہ پر پیچھے والی آیت میں کیا بات ہے کہ ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تھا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تم جو ہے تمہارا الہ تو اللہ ہی ہے، وہ رحمان ہے، تم میری اطاعت کرو، میری بات مانو. ہم نے مان کر نہیں دیا، اب انہوں نے چھوڑ دیا کیا ایسے ہی. اب یہ بات ہو رہی کہ صرف ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. تو سورہ اعراف کے اندر جو بات سامنے آتی ہے وہاں پر کہا ہے، وہاں بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کر. یعنی اس وہاں پر یہ بات تھی کہ اس حد تک بات جا چکی تھی کہ گویا پوریزی کا معاملہ تھا سامنے، اور ان کے ساتھ لوگ جو ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تعداد میں تھوڑے تھے. یہ بات آتی ہے ان کی روایات کے ساتھ جو بات آتی ہے کہ ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، 10,000 کی بات آتی ہے، اس سے کم و بیش کی بات آتی ہے، باقی جو بڑی تعداد ادھر تھی. تو اس میں امکان یہ تھا کہ اس سے خانہ جنگی جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور معاملات میرے قابو میں نہ رہے. تو اس بنیاد پر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تبھی یہ معاملہ ہو، ورنہ وہ کہیں گے جب تم معاملہ سنبھال نہیں سکتے تھے تو اس حد تک آگے لے جانے کی ضرورت ہی نہ تھی، انتظار کر لیتے. ٹھیک ہے جب تمہارے قابو سے باہر تھی بات. تو اصل بات یہ ہے کہ میرے قابو کی بات نہیں رہی ہے، اس لیے یہ معاملہ ہوا. تو میرا جرم یہ نہیں ہے کہ میں نے گوارا کر لیا، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ معاملہ میرے قابو سے نکل گیا تھا. یہ بات ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے. ورنہ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ اگر قوم کا اتحاد برقرار رکھنا زیادہ ضروری ہے چاہے شرک کی بنیاد پر ہی رکھا جائے، ایسا نہیں ہے. اسلام ایسی کوئی بات نہیں کہتا. اب اس کے بعد قال فما خطبک یا صابری، موسیٰ علیہ السلام صابر کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے جواب دیا سامری نے کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. یہ بات جو ہے سامری نے اپنے عذر کے طور پر پیش کی ہے اس بات میں کہ میں نے جو کام کیا تو کیا کیا. اس میں اس آیت پر بھی بہت ساری باتیں کی مختلف مفسرین نے، یعنی اس میں مختلف باتیں سامنے آتی ہیں. ایک بات تو وہی ہے جو الفاظ کے ساتھ سامنے آتی ہے بالکل اسی طرح سے کہ اس میں اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. تو اس میں بعض مفسرین نے اس کو اس طرح سے بات کی ہے کہ اس نے رسول کے نقش قدم سے مراد، رسول سے مراد یا جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام ہے کہ وہ ان کو اس نے دیکھا جاتے ہوئے تو ان کے جو گھوڑے کا سم ہے جہاں پڑتا تھا وہاں سے اس نے یہ دیکھا کہ اس میں رویدگی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. تو مٹھی وہاں سے اٹھا لی اور اس نے یہ سمجھا کہ اس میں جو ہے زندگی بخشنے کی صلاحیت ہے، یعنی اس میں حیات آفری، یعنی زندگی بخشنے کی صلاحیت ہے اس میں. لہٰذا وہ مٹھی میں نے اٹھا لی اور جب یہ سب کچھ ڈالا جا رہا تھا تو میں نے وہ اس کے اندر ڈال دی، لہٰذا یہ بن کے نکل آیا، میرے نفس نے مجھے ایسے ہی سجھایا. اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ سامری کہہ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا تھا، یہ سامری کہہ رہا ہے. اب سامری جو ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے نہ صرف شرک کرنے والا مشرک ہے بلکہ اس اعتبار سے کہ اصل مجرم تو یہی ہے، سارا کام تو اس نے کیا اس طرح سے. تو اب اس طرح سے یہ بات بنا رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے. تو اب اس میں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ اس نے دیکھ لیا اور یہ اٹھا لی مٹی اور یہ سب کام اس طرح سے کر ڈالا تو یہ ہوا. کچھ نے اس پر کہا کہ نہیں، اس نے جو ہے جب یہ سب ڈال رہے تھے اپنی چیزیں لا کر ڈالتے تھے، اس کے اندر زیورات لا کر ڈال رہے تھے، جو گائے پٹی تھی جو گڑا اس میں ڈال رہے ہیں تو اس نے یہ بھی لے کر آیا. اس کی مٹھی میں تھا کچھ، اس نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں ڈالوں گا، آپ دعا کیجئے کہ جو میرے دل میں وہ ہو جائے، اور اس نے پھر ڈال دیا اس میں تو دیکھا تو مٹی تھی اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس کے نتیجے میں کام ہو گیا. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ سب نہ قرآن سے دلیل ہے کوئی، نہ سنت سے اس کے بارے میں کوئی ہمیں بات ملتی ہے. یہ مختلف باتیں جو اس طرح سے سامنے آ گئی ہیں.
اب اسی میں جیسے یہ بات تھی کہ اس نے جواب دیا بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی. تو ایک کچھ مفسرین قدیم اس طرف گئے جن میں سے آج جدید مفسرین میں سے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں مجھے کچھ کمی نظر آئی، خامی نظر آئی، تو لہٰذا میں نے کچھ تو پیروی کی، بعد میں چھوڑ دیا اس کو. یعنی اس کو اس طرف لے گئے. تو یہ ساری چیزیں اس کے یعنی ایسے مضامین ہیں اور ایسے اس کے گویا کہیے کہ اس سے چیزیں ہیں کہ جن کا براہ راست الفاظ سے تعلق نہیں بنتا ہے. تو براہ راست اگر اس کو محدود کر کے دیکھیں، یعنی سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے محدود کر کے دیکھ لیں، تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ اپنے جو کچھ اس نے کام کیا ہے اس کے لیے مختلف عذرات جو ہے تراش رہا ہے، ایسا ہوا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا. اچھا، اب بات سامنے یہ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اس کی بات قبول کر لی؟ بھائی اس کا عذر مان لیا، بھائی اس نے تو دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنا بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے یہ، یعنی جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر اور یہ سب چیزیں اس نے کام کیا، اب تو اس کے ساتھ کو اچھا سلوک ہونا چاہیے، لیکن کر کیا رہے؟ یہ بھی کہا کہ اس نے جو رسول کا نام لیا ہے تو یہ رسول سے مراد خود موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے کہا میں نے تو آپ کے نقش قدم کی برکت ہے صاحب، یہ تو آپ کے مٹی سے یہ نتیجہ نکلا ہے، یہ تو کوئی آپ انہیں اس طرح سے ذہنی نسبت دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو غرض یہ کہ یہ سب باتیں اس کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کیا معاملہ کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو کہا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے پاسپورٹ کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس علاقے کو، اس پر تو ریجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. اب یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں؟ سزا مل رہی ہے نا اسے. تو اس کی بات کو تسلیم تو نہیں کی گئی کہ ہاں بھائی یہ تو بڑا بیچارہ معصوم آدمی ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے، اس نے جو دیکھا وہ کر ڈالا. تو ایسا نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو اس نے کی ہیں تو اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ سزا دے رہے ہیں اسے، اور آخرت کی سزا بھی سنا رہے ہیں، اس کے بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا. اس کا مطلب واضح ہے کہ اس کی بات جو ہے تسلیم نہیں کی گئی ہے، جرم اس کا اپنی جگہ موجود ہے. تو اس پر کیا کہا کہ اپنی زندگی بھر تجھے یہ پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا. یہ جو کیا کہیے کہ اس اعتبار سے اچھوت بنا گیا، اچھوت یعنی نہ چھونا، اچھوت بنا گیا. اچھوت کا لفظ ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے نا. تو اس اعتبار سے کہ زندگی بھر کے لیے معاشرے سے اس کے تعلقات توڑ دیے گئے، اسے تنہا کر دیا گیا، اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، اور یہ ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی گئی کہ اب اس سے فیصلے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا کام بھی اسی کا ہے کہ لوگوں کو پکارتا رہے، بتاتا رہے کہ میں اچھوت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. یعنی یہ اس اعتبار سے. تو اس کو اگر ادھر سے دیکھا جائے تو اس نے لکھا ہے کہ بابل کتاب اخبار میں کوڑیوں کے چھوت سے لوگوں کو بچانے کے لیے جو قواعد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہ تھا، یعنی ان کے پاس بنی اسرائیل میں ان کی کتاب اخبار میں کوڑیوں کی یعنی کوڑی جو تھے ان کے مرض یہ نہ لگ جائے ان کے چھوت سے بچانے کے لیے جو قاعدے اس میں لکھے مقرر کیا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور سر کے بال بکھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا کر کہے کہ ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک، بس وہ اکیلا رہے اور اس کا مکان لشکر گاہ سے باہر ہو، یعنی اندر نہ یہاں نہ رہے. اس سے گمان ہوتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر اس کو کوڑ کے مرض مبتلا کر دیا گیا ہوگا، یا پھر اس کے لیے سزا تجویز کی گئی کہ جس طرح جسمانی کوڑ کے مریضوں کو لوگوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس اخلاقی کوڑ کے مریض کو بھی الگ کر دیا جائے، اور یہ بھی ہر کوڑی کی طرح پکار کر ہر قریب آنے والے کو مبتلا کرتا رہے کہ میں ناپاک ہوں، مجھے نہ چھونا. تو اس طرح سے یہ بات جو ہے اب اس میں بھی چونکہ واضح نہیں کیا ہے کتاب و سنت سے کہ مزید کیا معاملہ ہو، بس بتائے سزا یہ ہے قریب نہ آنا، اور خود ہی کہتے رہنا میرے قریب نہ آنا، یعنی یہ بھی پکارتے رہنا، لوگوں سے دور رہنا، الگ تھلگ کا معاملہ کر دیا گیا. مفتی شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے، انہوں نے اس کو اس اعتبار سے کہا کہ اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اگر کوئی اسے ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا.
یعنی لگانے والا بھی تکلیف میں اور یہ بھی، لہٰذا دور رہو مجھ سے. یعنی کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا کہ اسے بھی اس سے نتیجہ بھگتنا پڑتا اس کے، اگر کوئی اس کے قریب آتا. تو یہ بہرحال سزا بنیادی بات کیا ہے کہ ایک سزا اس کے پر مسلط کر دی گئی بنیادی اعتبار سے کہ جو جرم اس نے کیا تھا تو اسے سزا دی گئی ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ یہ جو کچھ اس نے سب کچھ بنایا اور نتیجہ کیا نکلا، اور پھر اس کو بھی انہوں نے جو کچھ بنایا تھا بچڑا اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہانے کا یہ بتا دیا کہ اسے بہا دیں گے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما. لوگوں تمہارا الہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اللہ سے ملا کر تو دیکھیں لوگ، یعنی جسے بھی الہ بناتے ہیں کہ تو بچڑا تھا خالی، وہ بھی سونے کا، جیتا جاگتا بھی نہیں، زندہ بھی نہیں، یعنی اس سے سونے کا بچڑا تھا یہ. تو اب یہ بات جتنے بھی بڑے بڑے کوئی بھی ہستی ہوں، شخصیات ہوں، اور کتنے کیا گویا کہیے کہ اختیار اور طاقت رکھنے والے ہوں، اللہ سے جب مقابلہ کرے تو کچھ بھی کسی کو حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تو وہی الہ، اللہ ہی الہ ہو سکتا، وہی الہ ہے. اس اعتبار سے بار بار یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے. اور کہا وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی اس کو یہ علم حاصل ہے جو کسی کے پاس نہیں. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذکرا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی یہ درس نصیحت عطا کیا ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا. بس یہاں پر یہ بات مکمل کر کے اللہ تعالیٰ اب یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان ساری باتوں کے بتانے کا مقصد کیا ہے. جو قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی میں سارے قصے بیان ہو رہے ہیں، یہ سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات تمہیں بتاتے ہیں، خبریں تمہیں سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے یہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی یہ نصیحت درس نصیحت جو قرآن جو ہے تمہیں عطا کیا ہے. اب جو اصل بات اس میں وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، کہ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سب بارے گناہ اٹھائے گا. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، اس سے من اعرض عنہ، اس سے اعراض کرنا کیا ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہ ہونا، سمجھنے کے لیے تیار نہ ہونا، یعنی اس کو پر توجہ نہ دینا، اس کو قابل اعتنا نہ سمجھنا. یعنی اس اعتبار سے ہوا کہیے کہ انسان اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. تو مختلف درجے ہو سکتے ہیں، مختلف درجے ہو سکتے ہیں. کوئی اس کا انکار کرنے والا اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کا وہ اعراض اس درجے کا ہے، معاملہ اس کا اس کے اعتبار سے. کوئی اس کو اس طرح سے تو نہیں سمجھتا لیکن ایمان تو لاتا ہے، مگر کیا کہتا ہے اور ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے بس ختم ہو گئی. یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کا جو مقام ہے وہ اس کو نہیں دیتا، جو اس کا یعنی ساتھ تعلق ہے وہ قائم نہیں کرتا، یعنی اس اعتبار سے کرتا ہے. کوئی سے صرف اس حد تک رکھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے الفاظ ہیں پڑھنا اس کو اس طرح سے، لیکن سمجھنے کی چیز نہیں ہے یہ، اور عمل کرنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ پھر جو ہے یعنی اس طرح کا اعراض ہو جائے گا، اس سے پہلو دہی کر لی، پیچھے ہٹ گئے. جب بتا دیا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے. نصیحت کیا ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. یعنی اس کو یہاں ذکر جو ہے نصیحت کے عنوان سے آ رہا ہے. یہ بات یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ نصیحت ہے، یہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بیان کرتے ہیں، جگہ جگہ اس کو اس حوالے سے بات آتی ہے. تو یہاں پر یہ بات کہہ کے کہ جو اعراض کرے گا اس کو کسی بھی حیثیت میں، تو بہرحال وہ قیامت کے دن اپنے جرم کے مطابق بدلہ پائے گا. یعنی چاہے اس کا انکار ہو بڑا جرم ہو جائے گا، لیکن اس کو ماننے کے بعد اس کا حق ادا نہ کرنا، اور جس درجے کا حق ادا نہ کرنا، یعنی کوئی بالکل ہی تعلق نہیں رکھتا، کوئی سمجھنا نہیں چاہتا، کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا، تو جیسا اعراض ہے ویسی سزا ہے. تو اس میں بہرحال اس کا حق ادا کرنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق صحیح طریقے سے قائم کرنا یہ لازمی ہے. اسی بات کو آگے اور بیان کیا ہے، وہاں بھی دیکھتے ہیں فرمایا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا. یعنی اب جو قیامت کے دن بتایا کہ یہ جو ہے بارے گناہ اٹھائے گا تو کیا ہوگا، ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جو گناہ کا بوجھ اٹھائے نا، وزر سے کیا ہے بوجھ ہے، یہ اسی سے وزیر ہے. وزیر کیا ہوتا ہے، بوجھ اٹھانے والا. تو یہ وزر جو ہے وزرا، تو یہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی اس کے اعراض اس سے غلط تعلق رکھ رہے ہیں، برا برتاؤ کرنا ہے اس کے ساتھ میں، اس کا گناہ جو ہے اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے ہمیشہ. اور قیامت کے دن ان کے لیے اس ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس کو جو نتائج نکلیں گے، اس کے بات سامنے آئے گی. تو
تو کیا ہے کہ آخرت میں سزا پانے سے نہیں بچے گا، دنیا میں بھی اپنا نقصان کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو ان اصولوں پر عمل کرے زندگی اس کی آسان ہو جائے گی، زندگی اس کی تابناک ہو جائے گی، دنیا میں بھی آسانیاں اس کو ملے گی، دنیا میں بھی ہوگا کئی سرفرازیوں سے وہ نوازا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ یہ کام نہیں کیا تو دنیا میں بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور آخرت میں اس کا نتیجہ پھر سزا پانے کے حوالے سے سامنے آ جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ تو جب یہ قرآن مجید موجود ہے، آج بھی دنیا میں موجود ہے، تو قیامت تک کے لیے موجود ہے یہ، تو جب تک یہ موجود ہے لوگوں کے سامنے یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، یعنی یہ کہ اس کے ساتھ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جیسا رویہ اختیار کریں گے ویسا ہی نتیجہ نکلے گا، جیسا رویہ اختیار کریں گے ویسا ہی نتیجہ نکلے گا۔ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنا، یعنی قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق قائم کرنے کی بات ہے، اسے پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا، اسے قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا، اسے اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، یہ ہے اس کے ساتھ تعلق۔ لیکن اگر کوئی اس سے منہ موڑ جائے، پیٹ پھیر لے، پیٹ پھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرف رجوع نہ کرے، کہیں اور کسی اور کی طرف رجوع کر لے، کسی اور کو اپنا امام بنا لے، کسی اور کے پیچھے چلا جائے، یہ بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن یعنی قیامت کا جہاں جب اسے عذاب ہوگا اس دن کے بارے میں بتایا، اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، یعنی یہ کیفیت جو ہے ان کی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ یعنی اس میں زرقا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا ویسے زرق کا لفظ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سفیدی مائل نیلگون، یعنی دہشت سے کی کیفیت، خوف اور دہشت کے مارے خون خشک ہو جائے، تو جیسے خون خشک ہو جائے تو حالت ایسی ہو جاتی ہے گویا جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، یعنی کیفیات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس دن کیا کیفیات ہوں گی۔ قرآن مجید نے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ چہرے اس دن جو ہے تھکے جا رہے ہوں گے، ان کی یہ کیفیت ہوگی، کچھ مطمئن ہوں گے، تو یہ اس کے جیسے جس کے اوپر حالات ہوں گے ویسے اس کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو فرمایا کہ اس دن مجرموں کا یہ حال ہوگا، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، یعنی یہ بات جو ہے اس میں کہ دنیا کی زندگی کتنی بڑی تھی، اس سے مختلف ان کی باتیں آتی ہیں سامنے، کبھی 10 دن، کبھی 1 دن، کبھی 1 دن کا کچھ حصہ، یہ سب چیزیں یعنی بہت تھوڑا سا گویا کہیے کہ 10 دن بھی کیا ہوتے ہیں اس معاملے میں، تو گویا کہ سمجھ لیں گے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی اور ہم نے یہ سارا کام خراب کیا۔ اچھا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو کہیں کہ دنیا میں مشکل سے تم نے 10 دن گزارے ہوں گے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک اٹھائے جانے کے، حشر کے دن اٹھائے جانے کے وقت کے حوالے سے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے۔ تو مختلف باتیں ہیں اس میں، یعنی مختلف مواقع پر ان کی یہ اپنے احساسات ہوں گے۔ بعض ویسے بھی کہیں گے لوگ یہ کہ اچھا کہ کتنا وقت گزر گیا، ابھی تو یعنی سمجھیں گے کہ ابھی ہم کہیں تھے، کہیں ہماری آنکھ بند ہوئی اور ہم اٹھ گئے، یہاں پر تھوڑا سا وقت گزرا کہ بے ہوش ہو گئے تھے شاید، اب جو دوبارہ اٹھا دیے گئے کیا معاملہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ تو تم پر صدیاں گزر گئی ہیں، یعنی جو عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ تو جب حشر کے دن اٹھیں گے تو یہ کیفیت ہوگی، عالم برزخ میں جو تکلیفیں سہ رہے ہوں گے وہ عالم برزخ کے اندر نہیں، یعنی جیسے ایک آدمی خواب کے اندر تکلیفیں کوئی تکلیف میں ہے چیز ہے، جب اٹھتا ہے تو اسے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو میں سو رہا تھا، شاید سوتے سوتے خواب دیکھا میں نہیں، یعنی کوئی ایسا انداز ہے۔ تو گویا کہ یہ کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو انکار کرنے والے ہیں، جو مانتے نہیں تھے، جنہیں پر اچانک یہ چیز سامنے آ گئی، اب بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو وہی دن ہے اس کا ذکر ہم نے سنا تھا، آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں بنا رہے ہوں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی، 10 دن کی بات کہہ رہے تھے، کیا کہے گا محتاط اندازہ لگانے والا کہ تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی، یعنی معاملہ کیا ہے، وہی دنیا کیا بہت ہی محدود، بہت قلیل ہونا، وہاں جا کے سمجھ میں آئے گا۔ اور آج دنیا کو انسان سب کچھ سمجھتا ہے، تو یہ جو قلیل ہونے کی بات ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی حسرت ہوگی، اتنی سی چیز کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیا، یعنی جب انسان کے سامنے نقصان آئے گا تب وہ دیکھے گا اتنی سی حقیر سی چیز کے پیچھے
ہم نے اتنا بڑا نقصان کر لیا. یعنی ایک دن 10 دن اس ذرا سے چکر میں ہم نے کتنا بڑا کام کیا، نقصان کیا کہ اب لامتناہی زندگی جو ہے وہ تکلیف میں گزرے گی. تو کیا ہے، حسرت ہی حسرت ہے. تو اس اعتبار سے بات ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اور زمین کو ایسا ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. ارے اس دن زمین کی کیا کیفیت ہوگی. جب قرآن مجید یہ باتیں بیان کرتا ہے، جیسے کہا کہ اس دن جو ہے اِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی، اس طرح سے کہا. یا یہ کہا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ زمین سمندر پھڑ دیے جائیں گے، پاٹ دیے جائیں گے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ زمین کو ریزہ ریزہ کر کر ساری زمین ایک ہموار میدان کی طرح کر دی جائے گی. یا سورہ فجر کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کَلَّا إِذَا دَکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، زمین کوٹ کوٹ کر ایکزار بنا دی جائے گی. تو غرض یہ کہ اس سے جب اس طرح کی بات سامنے آئی تو کہتے تھے یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. مکے میں تو پہاڑی پہاڑ نظر آتے تھے ارد گرد انہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا ہے، اللہ نے دھول بنا کے اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گی. یعنی یہ اس دن کی زمین کی کیفیت ہوگی. اس پر حشر قائم ہوگا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. اس دن کیا کیفیت انسان پر طاری ہوگی. یعنی اللہ کی ہیبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اس کے انسان پر روب ہوگا، جو دبدبا ہوگا، جو خشیت الہی سے دبا جا رہا ہوگا، جو کیفیت ہوگی. تو فرمایا کہ کوئی اکڑ وکڑ کچھ نہیں، سب ایک منادی کی پکار پر جتنے سارے کے سارے انسان جو ہیں جہاں جہاں مرے پڑے ہوں گے سب کے سب نکل کر حشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے. سارے کے سارے وہاں پر آئے، کوئی اکڑ وکڑ نہیں چلے گی وہاں پر. اور آواز کوئی، یعنی اتنا لوگ مجمع ساری دنیا، یعنی آغاز سے لے کر اور آخرت قیامت تک جتنے انسان سب موجود ہوں گے. ویسے کہیں کان پڑی آواز سنائی نہ تھوڑے سے لوگ ہوتے، کیا کہا؟ کچھ نہیں. ایسا سناٹا ہوگا کہ آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. خوف زدگی کی کیفیت ہے یہ. ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو. ایک سرسراہٹ سی ہوگی تو خاموشی سرگوشیاں کرتا ہے آدمی. اس اعتبار سے بات ہے. تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کیفیت انسانوں کی اس دن جو ہے خوف کے عالم میں یہ حال ہوگا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اس روز شفاعت جو ہے کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرتے ہیں یعنی پر کہ اس دن کی کیفیت. ایک تو وہ بات بتا دیں انسانوں کا اپنا حال کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. ایک تو بات یہ آ گئی اس کے اندر کہ یہ جو ہے اس دن شفاعت جو ہے کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے، اس کی بات سننا پسند کرے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی کہ الا یہ کہ اللہ کسی کے حق میں، یعنی رحمان کسی کے حق میں اس کی اجازت دے، سفارش کرنے کی اجازت دے اور اس کی بات سننے پر راضی ہو. تو گویا کہیے کہ شفاعت کی بات جہاں بھی آتی ہے اسی حوالے سے اور اتنی آتی ہے کہ شفاعت وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اس کی اجازت یا اس کا حکم دیں گے، اور اسی کے لیے کر سکے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ اس کے حق میں آپ ان کی سفارش کریں. اتنی بات اپنی مرضی سے، اپنے خواہش سے، اور وہ کہیے کہ اللہ کے سے پوچھے بغیر اور جس کے لیے جہنم جو ہے ثابت واجب ہو چکی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں، اور اسے بھی اس طرح سے چھڑایا جائے، اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گی اسی کے لیے. اور پھر اس کی وجہ آگے بیان کی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. سورہ اس میں آیت الکرسی میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے. وہاں بھی اس بات کی اللہ نے شفاعت کا کسی کے لیے کارگر نہیں ہوگی اور سوائے اس کی کسی اللہ اجازت دے. تو وہاں بھی کیا بات بتائی تھی؟ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس کس بات کی سفارش کریں، کیا کہیں گے. تو یہاں کیا کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو کچھ لوگوں کا اگلا پچھلا ہے سب حال اللہ جانتا ہے. ولا یحیطون بہ علما، دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. یعنی کوئی کسی کی سفارش کرے تو کس بنیاد پر کرے گا؟ ایک ہے کہ اس سے رعایت ہونی چاہیے ان کے ساتھ. کسی کو معلوم ہی نہیں کہ لوگوں کے حالات جو ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. لوگ تو ظاہری حالات جانتے ہیں. یعنی کسی کے سامنے چلیے ایک آدمی کسی
زندگی پوری سامنے گزری ہے مگر کتنی؟ آدمی سے ظاہری حالات جانتا ہے، دل کا کون جانتا ہے؟ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر جو اعمال انسان کرتا ہے اس اعمال کے نتائج جو دنیا میں مرتب ہوتے ہیں وہ کون جانتا ہے؟ بعد میں کیا اس کے نتائج نکلے یہ تو کسی کو معلوم، سب اللہ جانتا ہے، ساری چیزیں اللہ کے علم میں۔ تو غرض یہ کہ جب علم ہی کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا علم جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکے، ایسا علم کہ صاحب میں جانتا ہوں، ایسے دنیا میں کہہ دیتے نا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آدمی بڑا، یعنی دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے بڑا ڈیزرونگ ہے، بڑا اس کے لیے مستحق ہے، یہ اس کے ساتھ تو یہ رعایت ہونی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو معلوم ہے اس کے ساتھ یہ مسائل یوں فلاں اور یہ یا یہ بھائی، تو اللہ کو کون بتا سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ کو سب کچھ معلوم، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ کہ علم بھی اللہ کے پاس ہے اور سب سے زیادہ رحیم بھی اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے اللہ سے زیادہ رحیم۔ انسان کے حق میں سب سے زیادہ رحیم اللہ ہی، نہ ماں نہ باپ، کوئی نہیں ہو سکتا ایسا بھی جتنا اللہ۔ تو جو رعایت کا مستحق ہے اسے لازماً اللہ رعایت دے دیں گے، اور جو مستحق نہیں ہے اسے نہیں ملے گی۔ اللہ کو معلوم ہے کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بات جو یہاں پر واضح کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آگے کہا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ فَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا وہ۔ فقد خوابہ، خوابہ کا لفظ آیا نا، پیسے من خواب دسا کی جاتی دبا دیا، تو کیا کہا؟ نامراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، یعنی ظلم چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو جس نے ظلم کا بار اٹھا رکھا ہے، گناہوں کا بار اٹھایا ہوا ہے، وہ بڑا برباد یعنی بڑا ناکام نامراد ہوگا وہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا عَدْوًا، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو، اس کے ساتھ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کے معاملے میں واضح طور پر ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ معاملات کیا ہوں گے۔ معاملات اسی اعتبار سے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر کے کہتے ہیں کہ دونوں انجام جو انسان کے سامنے سزا یا جزا کے آئے ہیں وہ ان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا، عمل نہیں کرتا، ظاہر اس کا بدلہ وہ نہیں پائے گا۔ جو ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو یہ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے لیے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ اب تمہارے اختیار میں ہے، یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ پچھلی قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بتائے ہیں، ان پر دنیا کے اندر جو معاملات ہوئے وہ بھی بتائے ہیں، آخرت کا جو انجام سامنے آنے والا ہے اس سے بھی پیشگی آگاہ کر دیا ہے۔ کس لیے؟ کہ انسان سوچے سمجھے اور سیدھا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔